الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ ہوٹل میں احرام کی حالت میں ہلکی خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں، دم نہیں پڑتا، لیکن 4-5 ریال خیرات کر دو۔ میں اپنی بیوی کو دل میں کئی بار طلاق دے چکا ہوں، وہ نہیں ہوتی جب تک زبان سے نہ کہو۔ قیامت کے قریب جو جانور صفا سے نکلے گا، حدیث میں یہی آتا ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ ان یخرج الدابۃ من جبل الصفا یتکلم، کہ ایک جانور پہاڑ جبل صفا سے نکلے گا اور اس انسانوں کی طرح بات کرے گا۔ باقی عمر میں نے نہیں پوچھی، جب وہ جانور آ جائے تو اس کے دام دیکھ کے عمر کا اندازہ لگا لینا۔ اب خود اندازہ کریں یہ سوال ہے یا بیہودگی ہے؟ بھئی جب ایک چیز کا ذکر میرے آقا نے نہ کیا ہو تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ حکم ہے کہ جانور نکلے گا، اب جانور نکلے گا، عمر کیا ہوگی، رنگ کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، کوئی مقدمہ تو نہیں کہ اس کی تفتیش کی جائے۔ احرام کے بعد اگر ہم بیلٹ باندھیں وہ جائز ہے، سلا ہوا ہو یا جیسے بھی ہو۔ احرام کے بعد جب عورت عمرے سے فارغ ہو جائے تو اپنے بالوں کو پیچھے لے جائے، جب آخر میں پہنچ جائیں سارے بال ایک پور کے قریب وہ کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ مقصد یہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ فضول خرچی والے کی دولت چلی جائے گی، کنجوس کی بھی چلی جائے گی، کوئی حدیث قرآن تو ہے نہیں، لوگوں کا تجربہ ہے، وہ اکٹھا کرتا رہے گا، اس کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا، سب کھا جائے گا، تو چلی گئی۔ حتیم کے اندر 2 رکعت یا نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، اللہ موقع دے تو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ طواف کے دوران انسان کو اگر پیشاب کی حاجت ہو گئی تو جا کے دوبارہ وضو کرے، اور اگر 1-2 چکر تھے تو پھر ابتدا سے شروع کرے، اور اگر 4 چکر پورے کر چکا تھا پھر جہاں چھوٹا تھا وہاں سے شروع کرے۔ پاکستان سے جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں دوسرے مسجد کے لیے مسجد عائشہ یا جیرانہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو ہاتھ نہ لگانا چاہیے۔ اگر بیوی کو بار بار کہیں کہ اگر تم نے یہ غلطی کی تو میں طلاق دے دوں گا نا، دے تو نہیں دی نا، طلاق نہیں ہوتی، لیکن تم ہمیشہ یہی کیوں کہتے ہو اور کوئی لفظ نہیں ملتا تمہیں؟ کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف کی تفسیر پر ساری تفسیریں اللہ کی نعمت ہیں، تفسیر معارف القرآن لے لیں، اور اب تو تفسیر ابن کثیر کا بھی اردو ترجمہ ہو گیا ہے، اور بھی کئی تفسیریں، تفسیر قرطبی، جو بھی ملے لے لیں۔ کہتے ہیں آپ کے دروس پر جو سوال و جوابات ہوتے ہیں، بھائی بات یہ ہے کہ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں دروس حرم کے نام سے بھی، اور مسائل کو جمع کر کے بھی، یہاں نہیں ملتی، پاکستان میں ملے گی آپ کو۔ یہاں کون اردو پڑھتا ہے کہ یہاں لے گا کوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات تھے تو قرآن میں موجود ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور پھر أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمُ الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مُفَصَّلَاتٍ، ساری چیز موجود ہے، پھر خام خواہ پوچھ لیں کہ ہم نے وہی جگہ ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھ لو۔ میں نے جیرانہ سے احرام باندھا، حرم میں داخل ہونے سے پہلے نیچے دیکھا تو میرے چپل بند تھے، فوراً میں نے اتار دی، بس ٹھیک ہے اتار دیے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے احرام باندھ لیا مسجد ذی الحلیفہ سے، پتہ نہیں حیض کی حالت میں معلوم نہیں تھا، پھر احرام اتار لیا، غسل بھی خوشبو والے صابن سے کیا،
اب دوبارہ احرام کے لیے مسجد عائشہ جانا پڑے گا، بالکل جانا پڑے گا، اور دم بھی دینی پڑے گی کہ احرام باندھ کے کیوں اتار دیا۔ کہتا ہے جی کہ مسلم اور بخاری شریف کی حدیثوں میں رفع یدین کا اور آمین کا ذکر ہے، تو ہم تو کبھی انکار نہیں کرتے کہ نہیں ہے، بالکل ہے، رفع یدین کا ذکر بھی ہے اور آمین کا ذکر بھی ہے، لیکن بس بعض روایات میں یہ ہے کہ آمین جہرن، لیکن اکثر روایات یہی ہے کہ آمین آہستہ کہو۔ رفع یدین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی نے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جیسے حضور نے پڑھی، تو اس نے نماز پڑھی اور رفع یدین نہیں کیا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود نہ کریں، اور بڑے لطف کی بات ہے، ضد نہ کیا کرو، ایک دوسرے پہ الزام بھی نہ لگائے۔ رفع یدین کرنے کی جو صحیح اور مضبوط روایت ہے نا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر خود رفع یدین نہیں کرتے۔ تو یہ قاعدہ ہے محدثین کے نزدیک کہ اگر راوی اپنی حدیث پہ خود عمل نہ کرے تو اس کا معنی ہے کہ وہ حکم ختم ہو چکا ہے، تھا پہلے، ختم ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں ایک مسجد کا امام جو ہے وہ بجلی کا کام بھی کرتے ہیں، کیبل وغیرہ بھی مسجد سے سب محلے والوں کو دیتے ہیں، تو اچھا دونوں کام آپ کے ہو رہے ہیں، دین کا کام بھی کر رہا ہے آپ کا اور دنیا کا کام بھی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں عالم میں دیکھا ہے کہ بڑے اپنے بزرگوں کا ہاتھ اور ماتھا چومتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ میں نے عمرہ کیا، کینچی سے 3-4 جگہ سر کے بال کاٹے، سر کے بال چھوٹا تھا، 2-3 دن پہلے سر حل کیا تھا، جب آپ نے حل کیا تھا پھر کاٹا کیا تھا آپ نے؟ بھئی 3 دن پہلے آپ حل کر چکے تھے، پھر کینچی سے کیا کاٹا؟ چمڑا کاٹا تھا سر کا؟ صاف ظاہر ہے کہ آپ پر دم بھی ہے، اس طرح پھروائیں، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر احرام کی حالت میں کسی کے ہاتھ پہ کوئی شیمپو غلطی سے گر گئی، کچھ نہیں ہوتا، دھو ڈالے۔ اگر کوئی آدمی 6 طواف کے بعد، ضروری کام 6 طواف کہتے ہیں، 6 چکروں کے بعد، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، وہ چلا گیا، اگر ہوٹل پھر اگر کرنا ابتدا سے کرے گا۔ مشرکہ عورت ہو، اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔ شیعوں کے گھر کا کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ یہ ہم تمہاری احتیاط کے لیے کہتے ہیں، ورنہ آج کل تو ہر بلا جو ہے وہ کافروں سے آ رہی ہے۔ یہ جتنی تم بیوریج اپنا پپسی کولا اور کالا کولا اور کیا کیا کولا پیتے ہو، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہودیوں کا ہے، میٹیریل تو ان کا ہے، یہاں تو صرف پانی ڈال کے بند کرتے ہیں۔ یہ جتنا آپ جناب ماشاءاللہ پیزے اور البیک کھا رہے ہیں، یہ بھی سارا میٹیریل یہودیوں کا ہے، یہاں تو اس کو مثال لگا کے رکھ دیتے ہیں، پھر بھونٹ کے آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ اس کے بارے میں تو کبھی آپ نے نہیں پوچھا، کیونکہ وہ تو کھانا ہے نا، انہوں نے پاکستان سے نیت کر کے آتے ہیں کہ عمرہ کریں گے اور بیگ ضرور کھائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں میرے والد گردوں کے مریض ہیں، احرام باندھا مسجد عائشہ سے، فجر کا وقت تھا، باہر سین میں جگہ میری نماز سردی لگ گئی، جس کی وجہ سے الٹی شروع ہو گئی، ہوٹل جانا پڑا، اوپر والی چادر الٹی سے خراب ہو گئی، میں احرام میں تھا، دونوں احرام میں تھے، احرام کھول لیا، اب کیا دوبارہ باندھ لیں؟ بس اگر زیادہ وقت گزر گیا ہے تو پھر میقات پہ جانا پڑے گا اور اس کی دم دینی پڑے گی۔ شرعی کام کے لیے منت مانے وہ جائز ہے کہ نیک کام ہو، صحیح کام ہو، اور منت بھی اللہ کی ہو، قبروں کی نہ ہو۔ مسجد عائشہ عمرے کی نیت کی، طواف کیا، سعی کی، اس کے بعد حیض کا شک ہوا، 2 گھنٹے کے بعد چیک کیا تو ہلکا تھا، بار آپ پہلے کر چکی تھی، اس وقت تو حیض نہیں تھا نا، وہ ہو گیا الحمدللہ۔
مسجد عائشہ سے حضور کا اپنا حکم موجود ہے، آپ نے حکم دیا بی بی عائشہ کو، اور جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے، یہ ساری حدیث کے کتابوں میں ہے۔ ہر روز عمرہ کرنا ٹھیک ہے، کرے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرے، اور ہر عمرے کے بعد سر مڈانا بالکل ضروری ہے، بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائیں گے۔ اگر طواف کے دوران یا صفا کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دے، وضو کرے پھر شروع کرے۔ پورا حدود حرم جو ہے، پورا شہر جو ہے، سب مسجد الحرام ہے، یہ سب میں ایک کلاک ملتا ہے۔ شادی شدہ عورت اپنے والدین سے جائیداد کا حصہ مانگ سکتی ہے، مانگ سکتی ہے، کیوں نہیں مانگ سکتی؟ اس کا حصہ ہے والدین کی جائیداد میں۔ طواف کے لیے احرام کے چادروں کا سفید ہونا افضل ہے، سفید نہ ہوں، رنگ والی ہوں تب بھی جائز ہے، اور کفن کے لیے بھی سفید ہونا افضل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سفید رنگ مردوں کے لیے ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ۔ طواف کے دوران کھا پی سکتے ہیں، کیوں؟ بھوک لگی ہوتی ہے تو پہلے کھا پی کے پھر طواف شروع کرو۔ اسلام میں تبلیغی جماعت میں وقت لگانا ضروری ہے، اسلام کا حکم ہی یہی ہے کہ تبلیغ کرو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ مومن کی نشانیاں یہی ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، پھر تواصوا بالحق تواصوا بالصبر۔ اگر ہم نے بہن بھائی یا والدین کو زندگی میں تکلیف پہنچائی یا وہ فوت ہو گئے تو ان کے لیے خیرات کرو، صدقہ کرو، طواف کرو، قرآن پڑھ کے بخشا کرو۔ اگر ایک عورت کو ایام حیض ہے لیکن وہ حیض کا خون بند نہیں ہو رہا تو یہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے، وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، طواف عمرہ بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ مکے سے روانگی ہے ہماری آج، لیکن مجھے حیض ہے تو طواف الوداع کا کیا ہوگا؟ عمرے کا طواف الوداع ہوتا ہی نہیں۔ اگر حج بھی ہو تو عورت کے لیے معاف ہے حیض میں۔ ایک بچہ اغوا ہوا ہے کوئٹہ سے 12 سال سے، اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور خیر سے مل جائے۔ کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، استغفار زیادہ پڑھو۔ ہمارے گاؤں میں سب مسجدیں جو ہیں وہ اہل بدعت کی ہیں، ہم جاتے ہیں تو ہم سے لڑتے ہیں، تو آپ نہ جائیں، اپنی جماعت کر لیا کریں کسی دوسری جگہ، یا کسی مکان میں ایک مصلی بنا لیں نماز پڑھنے کی جگہ۔ طائف واپسی پہ احرام باندھنا بالکل، اگر طائف سے احرام نہیں باندھا دم پڑ گئی۔ جدے میں رہتا ہوں، آج کے دن جدے سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے باندھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بالکل اللہ کا قرآن میں ذکر ہے کہ شہداء جو ہیں زندہ ہیں، اور نبی کا شان تو شہداء سے بھی زیادہ ہے۔ موبائل میں قرآن رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور بغیر وضو کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہاں اس کو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ لگانا منع ہے بغیر وضو کے۔ میری امی بیمار ہیں، اللہ پاک شفا دے۔ کسی نے پتہ نہیں کیا کر دیا، وہم ہو جاتا ہے اکثر، تو لا حول پڑھا کرو۔ حرم میں جماعت کا ثواب زیادہ ہے، غار ثور یا زیارتوں پہ جانے کا ثواب اتنا تھوڑا ہے، یہ یہاں سب سے زیادہ ہے۔ نقد چیز اگر ہم مثلاً 1000 کی دیں اور ادھار پہ 1200، وہ جائز ہے۔ میرے دوست کی بیوی نے طواف زیارت اور سعی صفا مروہ حیض کی حالت میں کر لیا، دم ادا کر دے، وہ طواف صفا ہو گیا اس کا، اس نے اچھا کیا، چلو حلال تو ہو گئی نا خاوند پہ۔
بھائی رفع یدین کی اگر آپ کو زیادہ تحقیق ہے تو آپ کیا کریں، ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا کسی کو، نہ اب آپ کو منع کرتے ہیں، آپ اپنا شوق پورا کر لیں۔ گھر میں کسی کو زیادہ غصہ ہے تو لا حول پڑھا کرو۔ بہرحال فرض نماز میں صفوں کو برابر ہونا چاہیے اور آگے بھی اتصال ہونا چاہیے۔ اگر ہم سے 4-5 صفوں کے بعد عورتیں ہوئی نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن عورتوں کو آگے ہونا منع ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی میں سکون نہیں۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، مال دولت میں تو نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیا مرد اور عورت درباروں پہ جا سکتے ہیں؟ عورت نہیں جا سکتی، اور مرد بھی جائے تو نہ وہاں سجدے کرے، نہ طواف کرے، نہ نظرانے، نہ وہاں پھول چڑھائے۔ کہتے ہیں کہ عورت کو حمل کے بعد کتنے مہینے تک میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، باقی لیڈی ڈاکٹر سے پوچھو۔ لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی ہے، لا نکاح الا بولی۔ بس آپ طائف میں رہتے ہیں، اگر کام کے سلسلے میں مکے آتے جاتے رہتے ہیں تو آپ کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ مسجد سے باہر بھی جو صفیں ہیں ان کی بھی نماز انشاءاللہ صحیح ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ ہاں، سجدے کی حالت میں اگر پاؤں اٹھا لیے جائیں تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ سجدہ جو ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان علی 7 اعضاء، سب تو 7 چیزوں پہ سجدہ کیا جاتا ہے، تو جب 2 اٹھ گئی تو بات ختم ہو گئی۔ عمرے کے دوران عورت کی گردن میں چین تھی، وہ وہم ہو کہ اس میں بال پھنس کے ہوگا، کوئی وہم نہ کرو۔ اگر اس میں کوئی بال پھنس کے ٹوٹ گیا ہو کوئی حرج نہیں، تم نے خود تو نہیں توڑا۔ عمرہ اور حج کے دوران طواف اور صفا میں بھی عورت پردہ کرے، آگے کپڑا لٹکا دے۔ کپڑا نہ لگنا چاہیے، لیکن اگر اتفاق سے لگ جائے کوئی بات نہیں۔ عورت نے میقات سے احرام باندھا، مکے پہنچی، ماہواری شروع ہو گئی۔ جہاں وہ پاک ہوتی ہے تو مسجد عائشہ نہیں، اس کو مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو نیت کر کے آئی ہے میقات سے، اس لیے غسل کر کے اپنا عمرہ طواف مکمل کرے۔ میری بھتیجی فوت ہو گئی، اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری بیوی کو کینسر ہے، وہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، تو وہ آیت جو ہے قرآن پاک کی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ کہتے ہیں کہ ہم بند کمرے میں اندھیرے میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ اندھیرا نہ کیا کریں، بجلی جلا کے رکھا کریں، اور کیا علاج کریں، یہی علاج ہے۔ باقی آیت الکرسی پڑھا کرو۔ ہم جب حرم میں آتے ہیں تو واپسی پر ہمارے جوتے نہیں ملتے تو تم نہ اٹھاؤ کسی کے، لے کے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو۔ عمرے کے بعد بال کٹوانا عورت کے لیے بھی واجب ہے۔ محلقین اور رؤوسکم میں تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کے لیے اور عورت کے، اگر نہیں کٹائے گی تو احرام سے بھی نکلے گی۔ طلاق کے بعد وہ عورت قیامت میں کس کو ملے گی؟ جس کے نکاح میں مرے گی، اس نے دوسری شادی کر لی، اسی کے ساتھ اٹھے گی۔ پہلے تو خود چھوڑ چکا ہے، اس کے پاس کیوں جائے؟ وراثت یا وصیت سے طلاق کے بعد جب آپ نے طلاق دے دی، اب وہ آپ کی وارث بن ہی نہیں سکتی۔ نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے کیوں فکر کرتے ہو؟ کوئی کسی سے معافی مانگے لیکن وہ معاف نہ کرے تو وہی گناہگار ہے۔ تم نے معافی مانگی ہے، بس تمہارا حق ادا ہو گیا۔ اولاد کا دین کی طرف رجوع کیسے ہو؟ دین والوں کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرو۔
اسباب کا ہمیں کیسے یقین ہو کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے؟ تو اگر ناراض ہوتے تو آپ کو گھر آنے دیتے؟ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو وہ گھر نہیں آنے دیتا۔ حالت احرام میں چمڑے والے چپل پہن لیے، کچھ دیر کے بعد نظر پڑتی اتار دی، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت پاکستان سے احرام کی نیت کر کے آئی ہے، حیض آ گیا تو بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے، مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایک مہینے سے عورت کو حیض آ رہا ہے تو حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، اس میں نماز بھی پڑھ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے۔ اگر ہم تہجد کے وقت میں حرم آئیں، تہجد کی نفل پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا طواف؟ طواف کا زیادہ ثواب۔ تہجد تو آپ اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف کہیں نہیں کر سکتے۔ دلائل الخیرات کیسی کتاب ہے؟ اچھی کتاب ہے انشاءاللہ۔ حالت احرام میں آدمی کو داڑھی کا بال گر گیا ہے کٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے اپنے سسر کو غصے کی حالت میں کہا کہ میرا آپ سے اور آپ کی بیٹی سے رشتہ ختم ہے، تو اس سے پوچھیں اگر اس کی نیت طلاق ہے تو طلاق ہو گئی۔ ایک وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور تین بھی، حنفی مسلک میں تین پڑھتے، سارے تین ہیں، وہ دو پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے، اتصال سے پڑھتے ہیں۔ اور سجدہ کرے، زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرے، رکوع میں جتنا جھک سکتی ہے جھکے۔ احرام کی حالت میں چہرے پر نقاب تھا، پتہ نہیں تھا، بہرحال اگر سارے عمرے میں اس نے نقاب باندھے رکھا ہے تو دم پڑ گئی۔ ایک آدمی پاکستان سے بغیر احرام کے آیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ اگر کسی بوڑھے کو میں ساتھ طواف کرا رہا تھا تو میں عمل نہیں کر سکا، کوئی جرمانہ نہیں۔ پاکستان میں ایک پیر صاحب نے کوئی تھیلیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ برکت والی تھیلی ہے، یہ لے جاؤ، اس میں اپنا پیسے رکھو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا، انشاءاللہ تم سب جب رکھ لو گے تو تھیلی بھی لے جائیں گے اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، پیر کا مال تو بڑھ گیا نا، تھیلی میں خود برکت ہو گئی۔ یہ برکت نہیں، حرکت ہے۔ بائیں ہاتھ میں بھی تسبیح کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ دائیں پہ کریں۔ تجارت کے اصول جو ہے، اقتصاد اسلامی کتاب پڑھیں۔ اگر کسی کا کام سرکاری دفتر میں رکا ہوا ہے، نہیں ہوتا، اس کی مدد کریں۔ اگر اس کو زبردستی ظالم رشوت لیتا ہے تو دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ پلاٹ فروخت کرنا ہے، اس کے وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کریں، بروکر سے کہیں، کوشش کریں۔ طواف کے 2 رکعت عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر اس نے نہیں پڑھے، پاکستان چلا گیا، وہیں پڑھ لیں۔ میں نے حرم سے کسی کے چپل اٹھایا اور پاکستان بھی پہنچ گیا، تو مہربانی کر کے اتنے پیسے خیرات کر دو۔ حجر اسود کو دور سے اگر اشارہ کریں، ہاتھ لگے تو چومیں، ورنہ نہ چومیں۔ سبز لائٹیں جو لگی ہیں صفا مروہ میں، وہاں تیز چلنے کا حکم ہے، دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ صفا مروہ جب شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھیں؟ ابدأ کما بدأ بہ اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ غلاف کعبہ پر کسی کا نام نہ لکھیں، ایسی باتیں ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے سورج گرہن کے بارے میں لوگوں نے بتا دیا تھا، یہ علم غیب نہیں ہے۔ جیسے گھڑی دیکھ کر کوئی وقت بتا دے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ جیسے دوربینوں کے ذریعے سے اندازہ کر کے بتا دیں کہ اب رفتار کتنا ہے، یہ کب تک ہوگا، کیسا، یہ تو اسباب کے تابع علم ہے۔ ما تحت الاسباب جو ہے وہ غیب ہوتا ہے، ما فوق الاسباب۔ اچھا وہ یہ بتا دیں گے کہ کب سورج گرے گا اور جہنم میں اس کو گرا دیا جائے گا، کب، وہ بتا دیں، تاریخ بتا دیں۔
اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت الشمس والقمر يكوران ويسودان ثم يلقيان في الجہنم. میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، تو نہ سسرال کہتی ہیں. بہرحال تو آپ خاندان تصور طلاق لینی پڑے گی، پھر اسی کے نکاح میں 12 سال گھر بیٹھی رہو گی. یہ کون سی شریعت اسلام میں ہے؟ فوراً خلو کرو، طلاق لو، جان چھوڑو اپنی. 25 سال ہو گئے ولیمہ نہیں کیا. چلو نہیں کیا تو نہیں کیا، غریب ہوگا نہیں ہوں گے پیسے. میں نے صفا مروہ بھی کر لیا، ابھی اپنے بال نہیں کاٹے، پہلے دوسرے کے کاٹے، کوئی حرج نہیں. کسی کے لیے طواف میں اپنا طواف کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. میں نے حیض کی حالت میں نیت کی تھی، مکے آنے کے بعد غسل بھی کیا اور کپڑے بھی بدلے، کوئی حرج نہیں. ہمارے علاقے میں وہاں مرزائیوں نے ایک اڈا بنایا ہوا، اللہ ان کے سارے اڈے ختم کرے. بال ٹینڈ کرانے کے پہلے چہرے پہ دانہ پھوڑ دیا، خون بھی نکلا، کچھ نہیں ہوتا. کیا قصر پر قبر پر سلام کرنا پتہ نہیں کیا لیکن وہ تو حکم ہے. السلام علیکم یا دار قوم مومنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. اگر کوئی مسجد عائشہ جائے، وہاں سے احرام نہ باندھے، بغیر احرام آ جائے، کوئی حرج نہیں. میرے بھائی کو پولیس کیس میں غیر مسلم ملک میں پھنسایا کہ اللہ اس کی مدد کرے اور رہائی عطا فرمائے. ایک عورت ہے اپنے احرام میں تھی، وہ طواف کر لیا لیکن اپنے قافلے سے بچھڑ گئی. دوسرے دن صفا مروہ دوڑی، ٹھیک ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. نجنا من الغم، نجنا واحلنا من الكرب العظیم. اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللہم اکرمنا ولا تہنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم اعطنا ولا تحرمنا. اللہم آصرنا ولا تؤثر علینا. اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کے فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.